بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ کی ابتدا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ کی طرف سے خطوط ہمارے پاس پہنچتے ہیں مگر ان پر تاریخ نہیں لکھی ہوتی، اور تاریخ لکھنے کا بہت فائدہ ہے۔ اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے کب حکم جاری کیا اور کب پہنچا اور کب اس پر عمل ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو نہایت معقول سمجھا، بلکہ فوری طور پر اکابر صحابہ سے مشورہ کیا، اور یہ 17 ہجری کی بات ہے۔ مشورہ میں 4 قسم کی رائیں سامنے آئیں۔ نمبر 1 پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس رائے کو ناپسند کیا۔ ایک تو اس وجہ سے کہ ولادت کا دن متعین نہیں، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس میں نصار کے ساتھ تشبیہ ہے کہ ان کی تاریخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بسعادت سے شروع ہوتی ہے۔ دوسری رائے یہ سامنے آئی کہ نبوت کے سال سے اسلامی سال کی ابتدا کی جائے۔ اس رائے کو بھی پسند نہ کیا اور فرمایا نبوت کا دن متعین نہیں ہے۔ تیسری رائے یہ سامنے آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے اسلامی سال کا آغاز ہو، تو اس رائے کو بھی پسند نہ فرمایا اور فرمایا کہ یہ غم کا سال ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات حادثہ کبریٰ اور مصیبت عظمیٰ ہے۔ چوتھی رائے یہ سامنے آئی کہ ہجرت کے سال سے اسلامی تاریخ شروع کی جائے۔ بحث مباحثہ کے بعد سب کا اسی پر اتفاق ہو گیا۔ اس میں کئی خوبیاں تھیں۔ نمبر 1، ہجرت ہی سے حق و باطل میں فرق ہوا۔ ہجرت ہی سے اسلام کی عزت اور غلبہ کی ابتدا ہوئی۔ ہجرت ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان امن و سکون اور بے خوف و خطر اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ اسی سال مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی۔ اسی سال مسجد قباء کی بنیاد رکھی۔ اس میں ایک یہ بھی حکمت ہے کہ مسلمان ہجرت کا سن کر بلند ہمت ہوں، دین کی خاطر محنت و مشقت برداشت کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔ ہجرت ہی سے اسلامی ریاست کا قیام مارز وجود میں آیا۔ ہجرت مدینہ سے اخوت کا عظیم جذبہ پیدا ہوا۔ ہجرت ہی سے اشاعت اسلام کی متعدد رائیں کھل گئیں۔ ہجرت ہی سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام انفرادی نظام کے بجائے اجتماعی نظام قائم کرنا چاہتا ہے، اور زندگی کے ہر شعبہ میں اجتماعی نظام کا نفاذ اس کی ترجیح ہے۔ آخرکار سب کا اتفاق اور اجماع ہو گیا کہ ہجرت سے سال کی ابتدا کی جائے۔ دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، کس مہینے سے سال کی ابتدا کی جائے؟ اس مسئلہ میں بھی کئی رائیں سامنے آئیں۔ نمبر 1 پہ رجب سے ابتدا کی جائے، کیونکہ رجب سے ذی الحج تک 6 مہینے ہوتے ہیں۔ نمبر 2 پہ رمضان سے ابتدا کی جائے، کیونکہ رمضان افضل ترین مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ نمبر 3 پہ ربیع الاول سے ابتدا کی جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی مہینے میں ہجرت فرمائی ہے۔ نمبر 4 پہ محرم کے مہینے سے ابتدا کی جائے، کیونکہ حاجی محرم کے مہینے میں واپس آتے ہیں۔ اب بحث مباحثہ کے بعد سب کا اسی پر اتفاق ہو گیا کہ محرم سے سال کی ابتدا کی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کا ارادہ محرم میں ہی فرما چکے تھے۔ حضرات نصار نے ذی الحج میں بیعت کی اور ہجرت کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعوت کو قبول فرمایا، اور انصار حج کر کے ذی الحج کے آخر میں مدینہ منورہ واپس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واپسی کے چند دن بعد ہجرت کا ارادہ فرمایا اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو ہجرت کی اجازت دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے محرم سے ہجرت شروع کی، اس لیے ہجرت کی ابتدا محرم سے اور تکمیل ربیع الاول میں ہوئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ حج اسلام کی ایک تاریخی عبادت ہے، اور یہ سال میں صرف ایک دفعہ ہی ہوتی ہے۔ حج سے فراغت کے بعد محرم میں حاجی لوگ اپنے گھروں کو واپس جاتے ہیں، اس لیے سال کی ابتدا محرم کے مہینے سے ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ہے، والفجر والیال عشر کی تفسیر میں مروی ہے کہ الفجر سے مراد محرم کی فجر ہے، جس سے سال کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے،
ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ذی الحج کے آخری دن اور محرم کے پہلے دن روزہ رکھا، اس نے گزشتہ سال روزہ پر ختم کیا اور اندھا سال روزہ سے شروع کیا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی تاریخ کا استعمال کیا کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جزائے خیر عطا فرمائے، جنہوں نے دین اسلام کے لیے الگ اسلامی تاریخ متعین کی۔ جزاک اللہ۔